الإمام الإمام أبي داود سليمان بن السجستاني رحمه الله تعالى أنه قال: باب ما جاء في ميزان الصلح. وبه قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا علي بن مسلم العبسي عن ابي قيس الاوزعي عن زيد بن زهير الاوزعي قال جاء رجل الى ابي موسى الاشعري وسلمان رضي الله تعالى عنهما فساله عن النبي والسيد المؤمن واخرى المؤمن فقال للمسلمين ولتؤثر لك بل منكم ولم تؤمن عند شيئا وابن مسعود فانه سمع جعلا فاتاه رجل فساله واخبره بقوله ما فقال لقد رمزت بهم وما انا من المرسلين ولكني ساخذي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه النسوء ولكثير من اسلام تبنى التسليم وما بقي فليحكم من الناس والام. باب ما جاء في ميراث الصلح. میت کی سلبی اولاد جو میت کے نطفے سے براہ راست پیدا ہوئی، مذکر ہے تو اس کو بیٹا، مؤنث ہے تو بیٹی ہے، اور اگر بیٹے کے واسطے سے براہ راست اس کے نطفے سے نہیں تو بالواسطہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، مذکر ہو تو پوتا، مؤنث ہو تو پوتی کہتے ہیں۔ آپ تراجی میں پڑھ چکے ہیں کہ بنات ایک جنس ہے جس میں بیٹی اور پوتی دونوں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے عینی اور اللاتی بہنیں یہ دونوں ایک جنس ہیں۔ تو جس طریقے سے بنات کی جنس کے لیے کل حصہ 2 ثلث رکھا گیا ہے، اسی طریقے سے جن سے اخوات عینی اور اللاتی بہنوں کے لیے 2 ثلث ہے۔ البتہ استحقاق میں بیٹی پوتی پر عینی بہن اللاتی بہن پر مقدم، چاہتے اگر ایک بیٹی ہو، بیٹا کوئی نہ ہو، ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے نصف ہے، اور اگر بیٹی کے ساتھ پوتی چاہے ایک ہو یا غائب ہو تو بیٹی کو نصف دینے کے بعد پوتی کے لیے سدس ہے، تاکہ بیٹی کا نصف پوتی کے سدس سے مل کر کے 2 ثلث پورا ہو جائے جو جن سے بنات کا کل حصہ ہے، تقریباً نصف روپئے کا یہی مطلب ہے۔ ایسے ہی آپ نے عینی بہن اور اللاتی بہن کے احوال کو جانا۔ اگر عینی بہن کے ساتھ عینی بھائی بھی ہے تو عینی بہن اسباب الغیر، ایسے اللاتی بہن کے ساتھ اللاتی بھائی بھی ہے تو اللاتی بھائی بہن اپنے بھائی کی وجہ سے اسباب الغیر، اور اگر عینی بہن کے ساتھ عینی بھائی نہ ہو، ایسے اللاتی بہن کے ساتھ اللاتی بھائی نہ ہو، البتہ میت کی بیٹی یا پوتی موجود ہے تو عینی بہن ہو چاہے اللاتی بہن ہو، میت کی بیٹی یا پوتی کی موجودگی میں اسباب مع الغیر ہو جاتی، اور اسباب مع الغیر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اصحاب الفروض کے اپنا مقررہ حصہ لینے کے بعد اگر بچتا ہے تو پائیں گی، نہیں بچتا ہے تو گھر واپس جائے، یہ مطلب ہے۔ تو اب اس کو پوری طرح ذہن میں رکھیں کیا کہ میت کی بیٹی یا پوتی اگر موجود ہے تو عینی بہن ہو یا اللاتی بہن ہو، یہ کیا ہوتی ہے؟ اسباب مع الغیر، بچے گا تو پائیں گے، اس کا کوئی مقررہ حصہ نہیں ہے، محروم بھی ہو سکتی نہیں بچتا ہے۔ اب حدیث پڑھیے۔ فضیل بن شراحبیل کہتے ہیں
کہ ایک صاحب ابو موسیٰ اشعری کے پاس ابو موسیٰ اشعری اور سلمان ابن ربیعہ کے پاس آئے فسألہما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأبي وأم، تو ان دونوں سے انہوں نے ایک بیٹی ایک پوتی اور ایک عین بہن کے قصہ کے متعلق پوچھا۔ اس صورت میں مسئلہ یہ ہے ایک شخص نے انتقال کیا، وارثوں میں ایک بیٹی ہے ایک پوتی ہے ایک عین بہن۔ اگر کچھ احتیاط ہو مستعصر ہو تو آپ خود مسئلہ بنا لیجیے۔ ایک بیٹی ہے تنہا، اس کے لیے نصف، پوتی کے لیے سدس، تقریباً سدس ہے، عین بہن اسبا مال ہے، عین بہن اسبا مال ہے، تو نصف کا سدس کے ساتھ اختلاف ہوا، مسئلہ بنا چھ کا 3 بیٹی کو، 6 کا سدس 1 پوتی کو، 3 1 4 2 بچ گئے، عین بہن اسبا مال ہے۔ پر اس نے ان دونوں سے پوچھا ایک بیٹی ایک پوتی ایک عین بہن کا حصہ، فقالا، تو ان دونوں ابو موسیٰ اشعری اور سلمان ابن ربیعہ دونوں نے کہا لابنتہ النصف، اس کی بیٹی کو نصف ملے گا، وللأخت من الأب والأم النصف، اور عین بہن کو نصف ملے گا۔ دیکھیے یہی غلطی ہوئی نہیں، ولم یورثا بنت الابن شیئا، اور پوتی کو کچھ بھی میراث نہیں دیا، اور یہی کہا پوچھنے والے سے کہ واقعی ابن مسعود، تم ابن مسعود کے پاس چلے جاؤ، فإنه سيتابعنا، وہ بھی ہماری موافقت کریں گے۔ فأتاه الرجل، وہ آدمی ابن مسعود کے پاس گیا جنہوں نے شادی پڑھ رکھی تھی، فسأله، ان سے پوچھا، وأخبره بقولهما، اور ان دونوں کا جواب بتایا کہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جس بیٹی کو جو ہے عین بہن کو پوتی کو کچھ نہیں ملے گا۔ فقال، تو ابن مسعود نے فرمایا لقد ضللت اذا، تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اگر ایسا جواب دیا تو۔ وما انا من المعتدین، اور میں ہدایت یافتہ میں سے نہیں رہ جاؤں گا، ولکنی سأقضی فیہا بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ میں اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا فیصلہ، کیا؟ لابنتہ النصف، بیٹی کے لیے نصف ہے، ولابنۃ الابن سہم، اور پوتی کے لیے ایک حصہ یعنی سدس ہے، تکملۃ للثلث ہے، جن سے بنا تھا کل حصہ 2 ثلث مکمل کرنے کے لیے، تاکہ بیٹی کا نصف اور پوتی کا سدس مل کر 2 ثلث پورا ہو جائے۔ وما بقیہ، اور جو باقی بچے، فللأخت من الأب والأم، وہ عین بہن کے لیے جو بسوا مار گئے ہیں۔ آگے پھر اگلا مسئلہ۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبان قال حدثنا نقال قال حدثني ابو حسان عن الاسود بن يزيد ان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وعنهم مرة اختا وابنة فجعل لكل واحد منهم النصف وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وارث بنایا بہن اور بیٹی کو، تو دونوں میں سے ہر ایک کو نصف دیا، ٹھیک ہے؟ جب وارث صرف یہی ہے، بیٹی ہے اور بہن، تو بیٹی ایک ہے، وہ نصف لے گی بطور فرض، اب نصف باقی بچا، عین بہن بیٹی کی وجہ سے اسبا مال غیر ہے، تو
وہ نکلے گی، بقیہ نکلے گی، بطور اسباب. حضرت معاذ ابن جبل نے وارث بنایا بہن اور بیٹی کو، دونوں میں سے ہر ایک کو دیا، طرح حالے کی وہ یمن میں تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ تھے، حیات تھے. وفيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق فجاءت المرأة في ابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان بنت ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفى عمهما مالهما وميراثهما كله ولم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. وقال نزلت سورة النساء يوصيكم الله بأولادكم الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا إلى الحرة وصاحبها. فقال لعمهما أعطهما الثلثين وأعط أمها الثمنا وما بقي فلك. قال أبو داود وأخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن ربيع وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نکلے اللہ کے رسول کافروں کے ساتھ، یہاں تک کہ ہم لوگ پہنچے انصار کی ایک عورت کے پاس اطواف میں، حرم مدینہ میں ایک جگہ، اور بعد کا جنت البقیع کے قریب. حرم مدینہ سے مسجد نبی سے جنت البقیع ہے اور جنت البقیع کے قریب یہ جگہ ہے. یہاں تک کہ ہم لوگ پہنچے انصار کی ایک عورت کے پاس مقام اطواف میں. فجاءت المرأة بابنتین لها، وہ عورت اپنی 2 بیٹیاں لے کر آئی. فقالت یا رسول اللہ، وہ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہاتانی بنتا ثابت بن قیس، یہ میرے شوہر ثابت بن قیس کی بیٹیاں ہیں. قتل معک یوم احد، جو آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے، آپ کی مائیت میں لڑتے ہوئے احد کے دن شہید ہو گئے تھے. وقد استفاء عمهما مالهما، اور ان بیٹیوں کے چچا نے ان دونوں کا مال پورا لے لیا، اور پورا لے لیا ہے ان دونوں کے چچا نے ان کا مال اور ان کی ساری میراث. ولم یدع لهما مالا الا اخذه، اور نہیں چھوڑا اس نے ان دونوں کے لیے کوئی مال مگر سب دے دیا. فما ترى یا رسول اللہ، اللہ کا رسول آپ کی کیا رائے ہے؟ فواللہ لا تنکحان ابدا الا ولهما مال، خدا کی قسم یہ بیاہ ہی نہیں جائیں گی مگر اسی وقت جب ان کے پاس مال ہو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی اللہ فی ذلک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فیصلہ کرے گا اس بارے میں. وقال، پھر فرمایا نزلت سورۃ النساء، سورۃ النساء کی آیت نازل ہوئی. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک فإن كانت واحدة فلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها، بلا کر لاؤ میرے پاس اس عورت کو اور اس کے دیور کو جس نے اپنے دونوں بھتیجیوں کی میراث پر قبضہ کر لیا. فقال لعمهما، پھر آپ نے ان دونوں بچوں کے چچا سے کہا آتیہما الثلثین، ان دونوں بیٹیوں کو تم 2 ثلث دے دو. وآتی امہما الثمن، اور ان کی ماں کو ثمن دے دو. وما بقی فلک، اور جو بچے وہ تمہارا. تو گویا
میت کے وارثوں میں یہ بیوی تھی اور 2 بیٹیاں اور بھائی. بیٹیوں کا چکا نا تو میت کا بھائی بن گیا. تو اولاد میں بیٹیاں موجود ہونے کی وجہ سے بیوی کے لیے سمن، بیٹیوں کے لیے سلطان، بھائی اسما. 9 اول کے سنو کا 9 ثانی کے سلطان کے ساتھ اختلاف، مسئلہ 24 سے 24 کا سمن 3 بیوی کو، 24 کا سلطان 16 دونوں بیٹیوں کو، 3 اور 16 19 5 یہاں بچے وہ اسما کو میت کے بھائی یعنی دونوں بیٹیوں کے چچا. قال ابو داؤد اوپر کیا کہا؟ آسانی بنتا ساری کتنے پیر کوٹیلا ماٹکا یوما ہوگا. یہ میرے شوہر ساری کتنے پیر کی بیٹیاں ہیں جو آپ کی مائیت سے کفار سے لڑتے ہوئے بہت کے دن شہید ہو گئے تھے. قال ابو داؤد کہتے ہیں کہ اس کا عابد چکی اس میں اس حدیث کے اندر صحابی بشر نے غلطی کی. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل. ابو داؤد کے شیخوں سے بشر بن المفضل نے یہ غلطی کی ہے. انما ہونا ابنتا خالد بن ربیع، یہ دونوں خالد بن ربیع کی بیٹیاں تھیں، وہی احد میں شہید ہوئے تھے. سمجھے؟ رہے ثابت بن قیس، وہ ثابت بن قیس بہت دنوں کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانہ میں جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے. جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے لشکر کے ساتھ، جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی تھی. اس میں سے صحیح یہ ہے تو ثابت بن قیس نہیں بلکہ یہ ہے ثابت بن ربیع. پڑھیے. وبه قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا داوود بن قيس وغيره من اهل عن عبد الله بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم ان امراه سعد بن الربيع قالت يا رسول الله ان سعد هلك وترك ابنتين وساق نحوه. قال ابو داود هذا هو الصواب. جابر بن عبد الله فرماتے ہیں سعد بن ربیع کی بیوی نے کہا اللہ کے رسول سعد وفات پا گئے وہ ترکا ابنت ہے اور انہوں نے 2 بیٹیاں چھوڑی. کہا کہ اللہ کے رسول میرے شوہر صاحب وفات پا گئے تو ایک والد تو خود ہوئی نا میت کی بیوی ہونے کے حیثیت اور 2 بیٹیاں چھوڑ گئے. وہ صاحب نہ ہو اور اس کی حدیث سے ثابت کے بھی طرح کے بیان کیا. قال ابو داؤد هذا هو الصواب. ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے. جس میں بیٹیوں کا باپ سعد بن ربیع کو قرار دیا گیا ہے اور تیسری حدیث جس میں بیٹیوں کا باپ سعد بن قیس کو قرار دیا گیا وہ صحیح نہیں. باب في الجسد. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب بن عثمان بن اسحاق بن فرقد عن قبيصة بن زهير انه قال جاءت الجسد الى ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تساله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى اسال الناس. فسال الناس فقال المغيرة بن شعبة حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها الثلث. فقال ابو بكر رضي الله عنه هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فانقذه لها ابو بكر رضي الله تعالى عنه. ثم جاءت الجسد الاخرى الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تساله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به الا لغيرك وما انا بزاهد في الفرائض ولكن هو ذلك الثلث فان اجتمعتما فيه فهو بينكما وايدكما ما اخذت به فهو لها. آدمی کی عقل اور
اور آدمی کی نسل، آدمی سے جو پیدا ہوئے بیٹا بیٹی پوتا پوتی وہ تو اس کی نسل کہلاتے ہیں، اور آدمی جن سے پیدا ہوا وہ اس کی اصل کہلاتے ہیں۔ اگر بلا واسطہ جن سے پیدا ہوا مذکر ہے تو وہ باپ کہلاتا ہے، مؤنث ہے تو وہ ماں کہلاتی ہے۔ بل واسطہ جن سے پیدا ہوا تو مذکر ہے تو اسے جد کہتے ہیں جیسے دادا، مؤنث ہے تو اسے جدہ کہتے ہیں جیسے دادی اور نانی۔ سمجھ رہے ہو؟ پھر جد، تو جد کی تعریف کیا ہوگی؟ میتی مذکر اصل بعید، سمجھے؟ پھر میت کی وہ مذکر اصل بعید جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں ماں کا واسطہ ہو، میت کی وہ مذکر اصل بعید جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں ماں کا واسطہ ہو، وہ تو ہے جد فاسد۔ جیسے نانا، جیسے نانا کیا ہوتا؟ ماں کا باپ، تو ماں کا واسطہ ہوا، لہذا نانا جد فاسد۔ اور میت کی وہ مذکر اصل بعید جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں ماں کا واسطہ نہ ہو وہ کیا ہے؟ جد صحیح، جیسے دادا یعنی ماں کا پل، باپ کا باپ، تو جد صحیح اور جد فاسد آج سمجھے۔ اسی طریقے سے میت کی مؤنث اصل بعید کو جدہ کہتے ہیں، اس کی بھی دو قسمیں۔ کیا؟ اگر میت سے اس کا رشتہ جوڑنے میں جد فاسد یعنی نانا کا واسطہ ہو، اگر میت سے اس کا رشتہ جوڑنے میں جد فاسد یعنی نانا کا واسطہ ہو تو وہ جد فاسدہ ہے۔ جیسے میت کی ماں کی دادی، دادی کس کو کہتے ہیں؟ باپ کی ماں کو کہتے ہیں، تو میت ماں کی دادی کون ہوگی؟ ماں کے باپ یعنی نانا کی ماں، ماں کے باپ یعنی نانا کی ماں، اور نانا جد فاسد، تو جد فاسد واسطہ ہوا، اس وجہ سے ماں کی دادی کیا کہلائے گی؟ جد فاسدہ۔ اور وہ مؤنث اصل بعید جس کا میت سے رشتہ جوڑنے کے اندر جد فاسد واسطہ نہ ہو وہ جد صحیحہ ہے، وہ جد صحیحہ ہے، جیسے دادی۔ پھر جدہ کی دو قسمیں، اگر ماں کے واسطے سے جیسے نانی یعنی ماں کی ماں تو اس کو جد مادری کہتے ہیں، اگر باپ کے واسطے سے جیسے دادی یعنی باپ کی ماں تو اس کو جد پدری کہتے ہیں۔ بہرحال جس طریقے سے جد فاسد ذوی الارحام میں سے اور جد صحیح اصحاب الفروض میں سے، ایسے ہی جد فاسدہ ذوی الارحام میں سے اور جد صحیحہ اصحاب الفروض میں سے۔ نیز آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ اگر میت کی ماں موجود ہے تو مادری اور پدری دونوں طرح کی جدات یعنی دادیاں نانیاں سب محروم ہوتی ہیں۔ اگر میت کی ماں موجود ہے تو مادری اور پدری دونوں طرح کی جدات یعنی دادیاں نانیاں سب محروم ہوتی ہیں ماں کی وجہ سے، اور صرف پدری جدات دادیاں وہ باپ کی وجہ سے بھی محروم ہوتی ہیں۔ اب حدیث پڑھیے، یہ قبیصہ ابن زویب کہتے ہیں
جاءت الجدۃ الی ابی بکر الصدیق، ایک جدہ دونوں اعتماد، کسی میت کی وہ دادی تھی یا تو آگے ایک آ رہا ہے جدت الاخرى، دوسری جدہ آئی بعد میں تو پھر وہ نانی ہو، اور اگر یہ جدہ نانی تھی تو آگے جس کا ذکر آ رہا ہے وہ میت کی دادی ہوگی۔ ایک جدے سیاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، تسألہ میراثا، اپنی میراث مانگنے کے لیے، فقال، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ما لکی فی کتاب اللہ شیء، اللہ کی کتاب میں تو تمہارے لیے کچھ نہیں، اللہ کی کتاب میں تو تمہارے لیے کچھ نہیں۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، وما علمت لک فی سنت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام کی سنت میں بھی میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں جانتا کہ آیا ہے تمہارا حصہ یا نہیں، فرض یہی، تو اس وقت تو واپس جاؤ، حتی اسأل الناس، تاکہ میں دوسرے لوگوں سے یعنی صحابہ سے دریافت کروں، ہو سکتا ہے کسی نے آپ سے جدہ کے حصے کے بارے میں کچھ سننا ہو، جانا ہو۔ فسأل الناس، حضرت ابوبکر نے صحابہ سے پوچھا، فقال المغیرۃ بن شعبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتاها الثلث، تو مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے جدہ کو ثلث دیا تھا۔ فقال ابوبکر، تو ابوبکر نے کہا، هل معك غیرک، کیا اس کو تمہارے ساتھ تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں تھا؟ فقام محمد بن مسلمہ، تو محمد بن مسلمہ اٹھے، فقال، اور کہا، مثل ما قال المغیرہ بن شعبہ، اسی طرح جس طرح مغیرہ بن شعبہ نے کہا تھا، تو دو گواہ ہو گئے نہیں ہو گئے؟ فأنفذه لها ابو بکر رضی اللہ تعالی، تو ثلث نافذ کر دیا جدہ کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثم جاءت الجدۃ الاخرى، یہ کہیں یہ دوسری جدہ، کوئی بتاتا نہیں کہ اگر پہلی جو ہے میت کی دادی تھی تو یہ نانی ہوگی، اور اگر پہلی اگر نانی تھی تو یہ دادی ہوگی، اور آپ نے مطلب یہ پڑھا ہے کہ جدہ کے لیے ثلث ہے وہ ایک ہوں یا ایک سے زائد ہوں، متحاذیات فی الدرجہ، بشرطے کی برابر درجے کے ہوں، یعنی ایک کا رشتہ جتنے واسطے سے میت سے جڑتا ہے، دوسری کا رشتہ بھی میت سے اتنے ہی واسطے سے جڑے۔ مثلا اگر ایک دادی ہے تو دوسری نانی، ایک پردادی ہے تو دوسری پردانی، اب اگر ایک دادی ہے اور دوسری لکڑ نانی ہے تو وہ تھوڑے وہ تو آگے ہے پھر آگے کے اندر والقربہ کاجب البوسا۔ دوسری جدہ آئی عمر بن خطاب کے پاس، یہاں سما جا کراچی کے لیے، یہ نہیں کہ وہ دیوار کے پیچھے کھڑی ہو تو کو دلا تو انہیں سے لڑائی، ایسا نہیں۔ ایک عرصے کے بعد سما جاءت الجدۃ الاخرى الی عمر بن خطاب، پھر دوسری جدہ آئی ایک عرصے کے بعد عمر بن خطاب کے بعد، تسألہ میراثا، اپنی میراث مانگے۔ فقال، حضرت عمر نے کہا، ما لکی فی کتاب اللہ شیء، اللہ کی کتاب میں تو تمہارے لیے کچھ نہیں، وما کان القضاء الذی قضی به الا لغیرک، اور نہیں تھا وہ فیصلہ جو کیا گیا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے مگر تمہارے علاوہ جدہ کے لیے، اس کو دوسروں مل گیا، اب اس کے علاوہ میں تم کو ثلث دوں تو غیر فرائض کے اندر میں اضافہ کرنے والا ثابت ہوں گا، وما انا بزائد فی الفرائض، اور میں فرائض میں اضافہ نہیں کر سکتا، ولکن ہوا ذلک الثلث، البتہ بس وہی ثلث ہے،
तमाम भी अगर तुम दोनों उस सुदूस में शरीक हो जाओ तो वही सुदूस तुम दोनों के दरमियान होगा। वह आयतुकुमा माँ खलत नहीं पाऊगा, ये माँ खलत में माँ जाएगा, और तुम में से जो भी तनहा हो तो वो सुदूस उसी के लिए। तो मतलब सुदूस है, अगर एक हो तनहा हो तो तनहा देगी, और अगर कई जद्दे सही जाए तो उसी सुदूस को आपस में बांट लेगी। وبه قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رمزه قال اخبرني ابي قال حدثنا عبيد الله العقدي عن ابن بريده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجده السدس اذا لم تكن دونها नबी अलैहिस्सलाम ने जद्दा के लिए सुदूस करार दिया कब? इज़ा लम तकुन दूनहा उम्मुन, जब उसके साथ मय्यत की मां न हो। बता दी मैंने ना कि अगर मय्यत की मां मौजूद है तो हर तरह की जद्दा पे तैयार, चाहे वो गुजरी हो या मादरी हो, यानी दादी हो चाहे नानी हो, वो सब मौजूद हो। باب ما جاء في ميراث الجد. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ابني مات فما لي من ميراثه، فقال لك السدس. فلما ادبر دعاه فقال لك سدس اخر، فلما ادبر دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة. قال قتادة فلا يكون مع أهل شيء ورثه. قال قتادة وقل شيء ورث الجد السدس. बाप के तीन अहवाल। नंबर 1, अगर मय्यत की मुज़क्कर औलाद बेटा पोता वगैरह मौजूद है, चाहे उसके साथ मुअन्नस औलाद बेटी पोती भी हो या न हो, तो बाप के लिए फर्ज महर यानी सिर्फ मुकर्ररा हिस्सा सुदूस। नंबर 2, अगर मय्यत की मुअन्नस औलाद बेटी या पोती है तो बाप के लिए फर्ज महर तासीम है। क्या मतलब? फर्ज मुकर्ररा हिस्सा सुदूस ले लेगा, और सब असाब शुरू के लेने के बाद अगर बचेगा तो अदला होकर के वो बचा हुआ भी लेगा। गोया बैक वक्त वो साहिब फर्ज भी है और असबा भी, साहिब फर्ज भी है और असबा। इसी हालत अगर मय्यत लावलद है, अगर मय्यत लावलद है तो इस सूरत के अंदर आप सिर्फ असबा। ये तीन हालतें हैं, और यही तीन हालतें बेअयनी दादा के लिए, यही तीन हालतें बेअयनी दादा के लिए है। कब? जब बाप ना हो। तो अब 4 हालतें होगी। पहले नंबर पर अगर मय्यत का बाप मौजूद है तो दादा महरूम हो। बाकी अगर मय्यत का बाप नहीं है तो वही 3 हालतें जो बाप की थी वही दादा के लिए हो जाएगी, बाप की अदब मौजूद। अब सुनिए, एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम के पास आया और अर्ज किया, इन्ना इब्ना इब्नी माता, मेरे बेटे का बेटा यानी मेरा पोता मर गया, मैं उसका दादा हूं। फमा लिया में मीरास, तो उसकी मीरास में से मेरे लिए क्या है? तो देखिए मय्यत की सिर्फ मुज़क्कर औलाद नहीं, हाँ मुज़क्कर औलाद नहीं तो दादा है। आप फरमा लकत सुदूस, तेरे लिए सुदूस है, सुदूस सिक्का लेते हैं। सुदूस क्या है? भाई कुल सुदूस मुकद्दरा कितने हैं? 6 हैं, जिससे सुदूस, और इन 6 हिस्सों में से कोई भी हिस्सा जिसको मिलता है उसे क्या कहते हैं? साहिब फर्ज। तो तुम्हारे लिए सुदूस है। फलम्मा अदबरा, फिर जब वो वापिस होने लगा, दाआहु, आपने उसको बुलाया, इधर आओ, फक़ाल, और कहा
लका सुदुसुन आखर, तुम्हारे लिए एक सुदुस और। दो सुदुस मिलकर कितना बनता है? सुदुस है ना? दो सुदुस मिलकर कितना बनता है? तो आपने समझा कि तुम्हारे लिए एक सुदुस और भी है। अब हो सकता है उसके दिल में आए कि आप पहले भूल गए थे, सुदुस था, एक ही सुदुस दिया था, और बाद में आपको याद आया, बुला करके एक सुदुस और दिया। बोल नहीं गए थे, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने के लिए। अगर पहले ही मरहले में सुदुस दे देते तिहाई, जो सुदुस का दुगना है ना, तो फिर अपने को बुला पता नहीं क्या समझता। इस वजह से पहले मुकर्ररा हिस्सा जो हाथ बनता है वो दिया, और फिर उसके बाद मिला करके सुदुस और पलम्मा आधवारा। फिर जब वो वापिस जाने लगा, दाव वापिस फिर उसके बुलाया दिमाग दुरुस्त करने के लिए, और कहा कि सुदुसल आखरा तो मतलब ये जो दूसरा सुदुस है वो तुम्हारा कोई हक नहीं है, बल्कि तुम्हारे हाथ से वो आए बतौर असूबत के, बतौर असूबत के। आला खतादा कहते हैं फला यदरूना माँ अई शैइन वर्रतहु। अब यहाँ ये नहीं मालूम कि और कौन कौन से वारिस थे कि जिनकी मौजूदगी में दादा को इतना दिया। उसी को कह रहे कि साहबा नहीं जानते कि किन वारिसों के साथ आप ने दादा को वारिस बनाया। आला कतादा अकल शैली वरिसल जद्दू असुदु, सबसे कम मिकदार जिसका दादा वारिस होता है वो सुदुस है, सुदुस से कम का वारिस नहीं होता। बहरहाल गौर करने से सूरत मसला ये मालूम हो रहा है कि मस्जिद के कोई बेटा ना हो, मुज़क्कर औलाद नहीं, मस्जिद के कोई मुज़क्कर औलाद नहीं रही होगी, बेटी या पोती नहीं होगी, समझिए, और ये दादा होगा। इस वजह से आपने बेटी या पोती की मौजूदगी में दादा को फर्ज मात तासीर किया कि मुकर्ररा हिस्सा सुदूस दिया, और फिर उसके बाद इतना ही बचता था। बल्कि वाज़ेह मिसाल है कि सूरत ऐसी रही होगी कि वारिसों के अंदर दो बेटियां, वारिसों के अंदर मय्यत की दो बेटियां, और ये दादा रहा होगा। तो बेटियों के लिए तो सुल्तान, बेटियों के लिए सुल्तान, और दादा वही याद है ना जो बाप की थी कि अगर फिर मोहल्लत औलाद हो तो क्या है, फर्ज माता थी, तो दादा के लिए फर्ज यानी सुदूस माता थी है। तो सुल्तान और सुदूस ये दो फर्ज पाए गए मसले में। कमतर पर सुदूस का एतराज करते हुए मसला बनाया गया 6 से, सरका के 6 हिस्से किए गए, तो 6 का 2 सुदूस 4 श्याम तो दे दिए किसको, बेटियों को, और फिर 6 का सुदूस 1 दिया दादा को बतौर फर्ज के। 1 बच रहा है, वो बचा हुआ बतौर असूबत को दिया। وبه قال حدثنا وابن بقية عن خالد عن يونس عن أن عمر رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال أيكم يعلم ما فرط رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة؟ قال معقل بن يسار أنا ورده رسول الله صلى الله عليه وسلم السدسا. قال معمر قال لا أدري. قال لا دريت فما تغني إذا. حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة؟ تم میں سے کون جانتا ہے اس مقدار کو جس مقدار کا وارث قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا کو؟ أيكم يعلم ما، یہ معنافیہ نہیں ہے، یہ
यालों का मफहूम नहीं है। तो में से कौन जानता है उस मिकदार को जिसका वारिस बनाया अल्लाह के रसूल का फजल से ज्यादा। काला माकिल इब्न यसार, माकिल इब्न यसार ने कहा आना, मैं जानता हूं। वह रसूल रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम असुदुस, अल्लाह के रसूल का फजल ने उसको सुदुस का वारिस करार दिया। हजरत उमर ने पूछा मामन, तीन वारिसों के साथ दादा को सुदुस का वारिस करार दिया। अल्लाह ने, तो उन्होंने कहा ये तो मुझे पता नहीं। का हजरत ने फरमाया जब तुम्हें ये पता नहीं तो कुछ भी पता नहीं, जब तुम्हें ये पता नहीं तो कुछ भी पता नहीं। भाई दीगर वारिसों के एहसास से हिस्सा जो है घटता बढ़ता है ना। जब ये नहीं मालूम कि दादा के अलावा और कौन कौन वारिस थे उसको दूसरा दिया, तो कहते हैं ला दले का कमा तो नहीं जानते कि किन वारिसों के साथ दादा को सुदूस दिया था, तो तुम्हारे पास कुछ भी मुफीद नहीं। باب في ميراث العصبة. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن خالد وهذا حديث مسلم وهو أشبع. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ پوچھتے ہیں اذا سما جدین ابی بالصحیح فأي جرم لجدینکم حتی سمیتها بالفاسد ما وجه ذلك وما هو السر فيه. اذا سما جدین اب، یہ جدین اب اس ترکیب ایک بن جائے باپ کے دونوں جد کو صحیح کہا یہ کہا اذا سما جدین تسنیہ کے ساتھ جدین اب جس صحیح، باپ کے دونوں جد کو صحیح کہا، دونوں جد کو. باب کی میراث العصبہ، عصبہ کی میراث کے بیان. کل فروض ہے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف احوال میں میت کے مختلف رشتے داروں کے لیے بیان کیے. کل وہ فروض یعنی وہ حصے جو اللہ تعالیٰ نے میت کے مختلف رشتے داروں کے لیے مختلف احوال میں مقرر فرمائے ہیں، وہ کل ہیں. نصف ربع ثمن سلطان ثلث سدس، انہیں کو فروض مقدرہ کہتے ہیں، فروض ستہ کہتے ہیں. اور جو لوگ ان فروض مقدرہ کا حقدار قرار دیے گئے ہیں وہی اصحاب الفروض کہلاتے ہیں. اب اگر میت کا کوئی صاحب فرض وارث نہ ہو، میت کا چھوڑا ہوا کل مال بچا ہوا، یا میت کے اصحاب الفروض وارث ہیں، ان کے اپنا اپنا مقررہ حصہ لینے کے بعد کچھ مال بچا ہوا، تو یہ کل اور کچھ بچے ہوئے کا جو مستحق ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ عصبہ کہلاتے ہیں. میت کے کوئی صاحب فرض وارث نہ ہو، اس کا چھوڑا ہوا کل مال بچا ہوا ہو، یا اصحاب الفروض وارث ہیں لیکن ان کے اپنا اپنا مقررہ حصہ لینے کے بعد کچھ مال بچا ہوا ہے، تو جو میت کے وہ
हम जो लोग स्कूल या कुछ बचे हुए माल का मुस्तहिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? असबा। फिर असबा की दो किस्में, अगर असाबुल फुरूज से बचे हुए माल का इस्तेकाक मय्यत से खूनी रिश्ता की वजह से, असाबुल फुरूज से बचे हुए कुल या कुछ माल का इस्तेकाक अगर मय्यत से खूनी रिश्ते की वजह से, तो उसको असबे नसबी कहते हैं, जैसे भाई है, चचा वगैरह। और अगर असाबुल फुरूज से बचे हुए माल का इस्तेकाक मय्यत से खूनी रिश्ते की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से है कि मय्यत कभी इसका गुलाम था और इसने मय्यत को आजाद किया था, तो एहसास के सिले में ये इस्तेकाक हो रहा है, तो उसको असबे नसबी कहते हैं। और इस इस्तेकाक को यानी एहसास के सिले में मय्यत के असाबुल फुरूज से बचे हुए माल का मुस्तहिक होने को हक़ विला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हक़ विला कहते हैं। बाबू की निराशित अरब हदतना आमद सारे व मुखल्लद खालिद वहादा हदीस मुखल्लद। इमाम अबू दाऊद कह रहे हैं कि हमसे हजरत उस्ताद आमद इब्न सारे और दूसरे हजरत उस्ताद मुखल्लद इब्न खालिद ने बयान किया वहादा हदीस मुखल्लद, लेकिन हदीस मजमून तो एक है, मजमून तो एक है, लेकिन एक कुछ मुख्तसर है, दूसरी कुछ लंबी है, एक की जो है बयान करता कुछ नाकिस है, दूसरी की उसके मुकाबले कुछ ताम है। तो आप ये कहते हैं कि ये जो आप बयान करने जा रहा हूं ये मुखल्लद की हदीस है, वह हुआ अशबहु, और वो अहमद इब्न साले की हदीस के मुकाबले में ज्यादा मुकम्मल है। आला उन दोनों ने कहा हदसना अब्दुल रज़्ज़ाक़ قال حدثنا محمد بن داود عن ابي بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف بين اهل الفرائض على كتاب الله। मय्यत का छोड़ा हुआ माल आधार फुरूज के दरमियान तफ्सील होगा किताबुल्लाह के मुताबिक। फमा सूरी कतिल फराइदु, फिर जो हिस्से बच जाए, फराइद जमा कबीला के हिस्से बराबर, दो हिस्से बच जाए, फली औला ज़करिन, फली औला ज़करिन, ये औला वलियुन बमाना कुर्ब से, यानी फली अक़रब इलल मय्यिति, तो वो बचा हुआ किसके लिए होगा? उस मुज़क्कर के लिए होगा जो मय्यित से करीब तर हो। आपने असमा की 3 किस्में पढ़ी है, असमा बिनसरी, असमा बिगैरी, असमा मागैरी। असमा बिनसरी वो मुज़क्कर है जिसका मय्यत के साथ रिश्ता जोड़ने में औरत का वास्ता ना हो, और बितरतीब उसकी 4 किस्में हैं। मय्यत की मुज़क्कर नस्ल बेटा पोता वो ना हो तो मय्यत की मुज़क्कर असल बाप दादा, ये ना हो तो असले करीब यानी बाप की मुज़क्कर नस्ल बाप का बेटा भाई, भाई का बेटा भतीजा, वो ना हो तो असले भाई, दादा की मुज़क्कर नस्ल दादा का बेटा चचा, चचा का बेटा चचेरा भाई। ये तरतीब बयान की गई है। तो यहाँ बाकी जो असमा बिल गैर, तो असमा बिल गैर वो औरत है जो अपने भाई जो इसारतन असाबुल फुरूज में से है, लेकिन अपने भाई की मौजूदगी के अंदर वो असमा बन जाती है, और वो 4 बेटी होती ऐनी बहन अलाती बहन। और असमा माल गैर भी वो औरत है जो मय्यत की बेटी या पोती की मौजूदगी में असाबुल फुरूज से निकलकर असमा बन जाती है। वो 2 हैं, ऐनी बहन और अलाती बहन। तो बहर असमा बिल गैर और असमा माल गैर ये तो 2 औरतें हैं। रहा असमा बिल से वो मुज़क्कर है। तो यहाँ तक इनकी कैद लगाकर बदला गया कि मुराद असमा बिल नफ्सी है, क्या असाबुल फुरूज को देने के बाद अगर कुछ बचता है इसका तो मय्यत के असमा बिन नफ्सी को मिलेगा अगर मौजूद हो गए,
वरना किराए पर थोड़े लाए जाएंगे।